نبی سہی اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد وچ ماہ رمضان وچ بانے ہیں نا اعتکاف آپ دے بیویں وچوں ایک بیوی جیندی واری آئی آپ دی خدمت کرن دی وہ تشریف گھن آیا انہیں نبی کریم علیہ السلام دے سر وچ تیل پاتا آپ دے زلف مبارک کو کنگھی کی تھی خدمت کی تھی جو چیز طلب آئی پیش کی تھی کافی ٹائم گزر گیا رات دی بات ہے نبی حجرے بھی مسجد نبی دے قریب ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو لہون میں تیکو تیرے حجرے تک چھوڑی آواں یعنی اعتکاف والا بندہ اتنا تک ونج سکدے باہر اساں تو بڑے فتوے لینے بھئی دھاں ہی نہیں سکدا وہ میاں کہیں کو الا ہی نہیں سکدا متھے نہیں لگ سکدا اوکھا کر دینے ہیں اعتکاف نبی کریم علیہ السلام اپنی گھر والی کو رلائی ویندے ہیں رات دا ٹائم آئی تے سامنے دو بندے اندے پین جڑے اپنا راہ گھن کے اپنے گھر پہ ویندے ہیں انہیں سلام کیتے اللہ دے نبی السلام علیکم آپ نے وعلیکم السلام فرمائے تے نال آپ نے فرمائے او میرے صحابیوں اے میری اپنی بیوی ہے تو اپنی سمجھ نہ گال نہ بات نہ انہیں پوچھی ہے گال نہ انہیں سوال کیتے نہ انہیں شک کیتے آپ نے فرمایا صحابی ہوئے میری اپنی بیوی ہے صحابی لگے گئے نبی کریم علیہ السلام بھی لگے گئے سویر دی نماز دا ٹائم ہوئے نماز دے بعد اللہ دے پیغمبر دی عدالت حاضر ہوئے تے آدن اللہ دے نبی اساں رات آرام نہیں کیتا بڑے بے آرام رہ گئے ہیں تو سا کینجی بات چا کیتی ہے بلا اساں بھی تورے بارے جاؤں جا گمان کر سکتے ہیں میرے نبی پاک مسکرا پہ آپ نے فرمایا تساں بد گمان نہیں وے میں کوئی یقین ہے تساں میرے بارے چنگا گمان رکھ دے ہو لیکن میں ہی واسطے آنکھ چھوڑے کیونکہ شیطان بندے دے جسے میں چاہیے میں گھوم دے جی میں خون چکر لیں دے تے گردش کریں دے ہو سکتے شیطان تورے دماغ میرے بارے بدگمانی پا دے وے آتے اللہ ساری کیتی کرنی ضائع کر دے وے ادے بی گل دسن تے کو ہاں آدھے او ڈیوایا تے وسایا کل کٹھے چاہ پینے بیٹھے آنی بوڈی نہیں دے مرتے یار پوچھو دے کٹھے بے کے چاہ ہی نہ پی من ظالمہ تیری بدگمانی دا شکار تھی من کئی میں ڈٹھن دوست آدھے وہ تم پولا میں تے قدرہ تھوڑا جا پہلے لہے سا وہ تک او بیٹھا ہو سی ہوں دیکھ گیتا تے کئی رولے شروع کیا ہے یار یہ معاشرہ کنے میں لب ہے جیڑا دکان تے بیٹھے اون دے بارے بری سوچ جیڑا مسجد آئے اون دے بارے بری سوچ جیڑا باہر ملے اون دے بارے بدگمانی کیا ہے اتنا اسلام دی مخالفت اتنا انسانیت دی توہین نہ آنکھ نہ باغ نہ پتہ نہ کچھ ایویں ہے کہ میں کو سارا پتہ ہے تے کو کیا پتہ ہے بھئی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا تیرے میرے علاقے دے جھیڑے تیرے میرے علاقے دے قتلیں دی تیرے میرے علاقے دے طلاقیں دی وجہ ہی اور بدگمانی یا کوئی شے کوئی نہیں بچہ پہاڑ نکتا چوہا اوہی مویا ہویا کئی شے پلے کا نہیں ہوندی کئی عرصہ اساں ساکو پتہ ہے کئی عرصہ بندے ساکو سلام نہیں کریں دے جڑے بڑی محبت کرنے والے ہونے ان والا سلام نہیں کریں دے اساں ہی چپ چا کریں دے وال سال دو تک پتہ لگ دے بھئی فلانے بندے دا اے مسئلہ حالانکہ مسئلہ کوئی کہنا کیا مسئلہ آدھے انہی بار جمعے تے گئے ہیں مرکز محمد بن علی وطمایا گو کھڑام جوتیاں نہیں جاتے ہیں آیا جو ہے مولی صاحبی میں چھڑا ہاتھ دیتے سی اساں سفر کرایا سے گلہ نہیں سی چپا تھا اکڑیج گئے بابا ان میں کو کیا پتا بھی کو گلے دا شاو کے یعنی بدگمانی بے دے بارے برا سوچنا نہ میرا بھائی مسلمان بنن بڑا اوکھا ہے اللہ دی قسم ہے بڑا اوکھا ہے حضرت بلال کے پوچھ کی میں مسلمان بنی دے حضرت خبیب تے خباب کے پوچھ کی میں مسلمان داڑھی رکھن نال مسلمان نہیں ہوتا بندہ داڑھی ابو جہل دی بھی آئی داڑھی فرعون دی بھی آئی تساں کیا آدھے ہو مسجد چامن والا بندہ مسلمان نہیں ہوتا مسجد عبداللہ بن ابی بھی اندہ نبی پاک دے پچھوں کھڑ کے نماز پڑھدا ہا لیکن اللہ نے وہ کوئی تباہ و برباد کر دیتے مسلمان بنن سوکھا ہے بدگمانی نہیں کرنی بے دے بارے
میں صاف ظاہر کہیں دے بارے بدگمانی کرے سا دی عزت نفس کو مجروح کرے سا میں اللہ کو پسند کہنا آساں اللہ دی میرے نال نفرت شروع تھی ویسے اللہ تعالیٰ فرمیندے اجتنبو کثیرا من الظن گمان چنگا کیتا کرو گمان چنگا کیتا کرو بدگمانی نہ کیتی کرو جڑے ویلے بدگمانیاں کرے سو بدگمانی گناہ بنوے سی جڑے ویلے گناہ بنوے سی گناہگار بنوے سو تے گناہگار جڑے ویلے بنوے سو والا اللہ پاک تو کو معاف کہنا کرے سی ہی واسطے تو کو چاہیے کہیں بھرا دے بارے بدگمانی نہ کیتی کرو کہیں بھرا دے بارے برا نہ سوچا کرو کہیں بھرا دے بارے گمان اپنا گندا نہ کیتا کرو جدا بھی گمان رکھیا کرو چنگا رکھیا کرو فلانا بندہ نماز تے نہیں آیا اکڑیج نہیں گیا بلکہ ایک گمان رکھیا کرو ہو سکدے اتھا کہنا ہوئے ہو سکدے کہیں تکلیف ہوئے اگر کوئی بھرا میری کال نہیں چاہتا میں این آکھاں جو فلانی تلانی دا پوتر ایسا تیسا بن گئے بلکہ میں مثبت سوچ رکھاں ہو سکدے ستا پیا ہوئے ہو سکدے موبائلوں دے نیڑے نہ ہوئے اللہ پاک فرمے دے جداں تواڈے اندر بدگمانیاں شروع تھین پہلے تساں اپنے آپ نال بدگمان تھے ہو وال تساں اپنے ابے دے بارے بدگمان تھے ہو وال تساں اپنے عزیزیں دے بارے بدگمان تھے ہو نتیجہ اے نکتے ود دے گئے ہو حتیٰ کہ تساں میں اللہ دی ذات دے بارے بھی بدگمان تھے ودے ہو میرے بارے آدھے ہو سندا نہیں ساری سندا نہیں انہیں دی مڑیندا نہیں میرے بارے ہی تورا گمان چنگا کہیں یہ جڑے بدزن تھے ہو میرے بارے ہی تساں گمان ساڈا آکھے سی ساکوں بابا ساکوں پتہ ہے ساری حالت ہے جڑی نہ ہی نہیں آکھنا آکھے سی اوے میاں تو نہیں بخشی سکدا اللہ دے میرے بارے بدگمانی ہے میں بخشن تے آواں میں کو کون روک سکدے میرے بارے تے کو اولاد نہیں تھی سکدی اللہ دے میرے بارے بدگمانی تو کریں کھچا نہیں کھا سکدا اللہ دے کو آکھو گندا کھچا تے جنا پیا تھی سی میرے بارے تے گمان چنگا رکھ میں کہیں کو کھٹکواون تے آواں میں کو کون روک سکدے اللہ دے بارے بھی بدگمانی اللہ دے میرے بارے گمان چنگا رکھ میں اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے ساں نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا
فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، بے حد و حساب، لا تعداد، ان گنت درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی مقدس ہستی دیں. پچھلے مہینے دا جڑا جمعہ تساں احباب دے سامنے پیش کیتا گیا ہا، اس جمعے دے خطبے سورۃ الحجرات دی روشنی چند ایسیاں باتاں اور چند ایسے معاملات ڈسکس کیتے گئے ہیں جنہاں دا معاشرے نال بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ چیزاں باقی رہ گیا ہن، وعدے دے مطابق باذن اللہ، بے توفیق من اللہ وہ انشاءاللہ تمہارے سامنے گوش گزار کرنے دا ارادہ رکھدا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا قبول پسند فرماوے اور اللہ عمل دی توفیق بخش. اللہ دے ہاں انسان دا بڑا احترام ہے. اللہ تعالیٰ دے ہاں انسانیت دی بڑی تکریم ہے. قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اساں ابن آدم کو عزت بخشی ہے. کم و بیش 18,000 مخلوق ہیں جنہیں کو رب نے پیدا کیتے، جنہاں دے وچ انسان بھی شامل ہے. اور انہیں سارے مخلوقات کے جڑی مخلوق افضل ہے، عزت والی ہے اور سردار ہے، وہ انسان ہے. قرآن پاک دے 30 سپارے، نبی پاک دیاں ساریاں احادیث مبارکہ، پوری شریعت اور دین اسلام دا اگر مطالعہ کیتا ونجے، جیڑی جیڑی چیز رب نے منع کیتی ہے، روکی ہے، ان دے روکن تے منع کرن دی وجہ یہ ہے کہ ان دے کرن وچ انسانیت دی توہین شامل آئی، ہی واسطے رب نے ان چیز کے منع کر دیتی. اور جیڑی جیڑی چیز دے کرن دا حکم دیتے ان دی وجہ یہ ہے کہ رب نے ہر او معاملہ، ہر او کم اللہ نے کرن دا حکم دیتے جیڑے کم کرن وچ انسانیت دا فائدہ ہا، بھرم ہا اور ان دی عزت موجود ہے. بیمار بندہ تھیوے ان دی تیمارداری کرو، تیمارداری کرنے چ انسانیت دا وقار ہے. بندہ فوت تھی ونجے ان دے جنازے چ ونجو، کہیں مسلمان میت دے جنازے چ شرکت کرنا یہ انسانیت دا احترام ہے.
جڑے ویلے کہیں کو ملو مسکرا کے ملو، صدقہ ہے۔ مسکرا کے کہیں کو ملنا مطلب انسانیت دا وقار دسایا۔ سچ بولیا کرو کہندے نال بندے نال، کیونکہ ہی اچ بندے دا وقار ہے۔ ہر وہ کم جیڑے کام وچ انسانیت دا فائدہ ہا، رب نے او شریعت بنا دیتے، حکم کر دیتے بھی یہ کرو۔ اور ہر وہ کم جیڑے کام وچ انسانیت دی توہین آئی، رب نے وہ منع کر دیتے، حرام کر دیتے۔ شراب نہیں پیونی، اندے اندر نقصان کیا ہے؟ انسانیت دی تذلیل موجود ہے۔ جوا نہیں کھیلنا، انسانیت دی تذلیل ہے۔ بدکاری نہیں کرنی، انسانیت دی تذلیل ہے۔ حسد نہیں کرنا، انسانیت دی تذلیل ہے۔ ہر وہ کم جیڑا کم انسان دے وقار کو مجروح کریا، رب نے وہ کو حرام کر دیتا۔ اور ہر وہ کم جیڑا انسان دے وقار دا ذریعہ آئی، اللہ نے وہ کو شریعت بنا دیتے اور وہ کو حکم بنا کے اللہ نے فرض کر دیتے۔ اور انسان بھی وہ ہوئے جڑا انسانیت دا احترام کرے۔ جہاں دے دل وچ انسان دا احترام نہیں، اون دا اللہ دے ہاں کوئی احترام نہیں۔ اللہ نے انسان کو کتنا عزت دیتی ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے فرمائی دے اگو جھکو تے سجدہ کرو، تمام ملائکہ انسان دے اگو جھکن، احترام انسان دا بڑھے والے پوری دنیا رب نے انسان واسطے بنائی۔ یہ احترام ہے نا، اے درخت، اے ہوا، اے رات، اے دین، اے آسمان، اے زمین، اے پورا پروٹوکول، سورج، چاندر، تارے، گرمی، سردی، یہ سارے دا سارا پروٹوکول انسان واسطے رب نے بنائے۔ یہ انسان دی عزت نہیں تبیا کیا ہے؟ بہت بڑی عزت۔ پوری دنیا رب نے انسان واسطے بنائی۔ اور بندے دی خواہش ہوندی ہے اللہ میرے اوتے رحمت کرے، تے اللہ نے بندے کو کلیہ دسائے، اصول دسائے، ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر تو اللہ دی رحمت چاہنا ہے، اللہ دے بندیاں تے شفقت شروع کر دے، اللہ عرش تو تیرے اوتے رحمت شروع کر دے۔ یعنی اتنا وقار ہے۔ بندہ چاہنے اللہ میں کو معاف کرے، اللہ دی طرفوں اعلان تھا تو میرے کنے معافی چاہ نہیں، تو ہی کر، میرے انسانے کو معاف کر دے، میں رحمان تے کو معاف کر دے۔ یہ انسانیت دا وقار ہے، یہ رب نے بنا۔ ان کنے ود کے بھی پروٹوکول کیا تھی سکتے؟ کوئی مذہب ایسا نہیں جڑے مذہب وچ انسان دا وقار ہوئے۔ اگر کوئی ہے مذہب تو کوئی اسلام آدن جندے وچ انسان دا احترام موجود ہے۔ تساں ہندو مذہب دیکھو، کوئی بیا مذہب دیکھو، بندہ مر ونجے تذلیل ہوندی ہے ہوندی۔ ہندو تے کو کاٹھیاں چ رکھ کے بھا لا دین، بے کئین جڑے مختلف قسم دے رویے اختیار کرن، لیکن جڑے ویلے مسلمان فوت تھی وے، اللہ نے کتنا پروٹوکول دیتے کہ وہ کو پہلے رل مل کے سارے غسل دیو بھائی تو میں اجر دے سوں۔ غسل دیون دے بعد ہن کیا کرو؟ ہن تساں اون دی داڑھی دے اوتے کھابی بدھو تاکہ اون دا سر ایڈے اوڈے تھی گیا تے ہو سکدے میت دی تذلیل تھی وے۔ سر کو قابو کرنے، پل اون دے ہاتھ بدھنے، اون دے پیر بدھنے تاکہ او مطلب غیر مہذب نہ تھی وے۔ والی میں کرو تساں سارے رل کے اون دی ڈولی بنا کے کو اپنے کنجھیں تے چاہ کے اون دے قبر تک اور شار خاموشاں تک پہنچاؤ۔ ایو جیاں اکرام اور احترام دنیا دے کئی مذہب وچ گئے کہ انسان رل کے انسان دی میت کو چاہ کے ونجن، اے احترام ہے، اکرام ہے۔ اور اللہ تعالی نے شریعت بنائے جیڑا کہیں انسان کو قتل کرے سی، جیڑا کوئی وہ دائمی جہنم میں چلے سی۔ وال اللہ نے فرمایا اگر وہ خیال آ ونجے تے او 100 اٹھ دیت دے وے، چٹی دے وے۔ کہیں پرچائیں تے بہو کہیں فیصلے تے قتل دی جڑی دیت ہے وہ 100 اٹھ ہے۔ اور آج دے دور وچ اٹھ دی قیمت کم از کم 2.5 لاکھ روپیہ۔ 2.5 لاکھ کو 100 اٹھ نال ضرب دے کے یہ چٹی بناونی ہے خیال نال۔ اور یہ چٹی کہیں رکھی ہے؟ رب نے کہیں دے احترام وچ، انسان دے احترام وچ۔ اور جڑے اعضاء بندے دے ڈو ہیں اگر او ختم تھی ونجن تے 5 اٹھ چٹی ہے۔ مثال 2 اکھیاں، ایک آنکھ میری کہیں کٹ سٹی ہے تو اون دے اوتے 5 اٹھ چٹی ہے۔
میرے ڈو ہاتھ ہیں میرے ڈو پیر ہیں. ایک چیز جڑی کٹیج ویسی کوئی کٹ کوئی ہاتھ کٹیں دے کوئی پیر کٹیں دے کوئی اکھ کٹ گندے پنجا اٹھ چٹی ہے. اور اگر کوئی انگلی کٹے سی انسان دی یا بھنے سی دا اٹھ چٹی ہے. یہ سارا دفاع پروٹوکول اکرام احترام اللہ نے انسان کو دیتے. ساری کائنات سب تو زیادہ جڑا وقار ہے نا وہ انسان دا ہے. لیکن اساں کیا کرنے ہیں سب تو زیادہ اگر تذلیل کرنے ہیں تو انسان دی کرنے ہیں. سادہ رویہ کیا ہے؟ سب تو زیادہ شرمندہ کرنے ہیں تو انسان کو کرنے. سب تو زیادہ اساں ذلیل کرنے ہیں تو انسان. اللہ نے سب تو زیادہ پروٹوکول انسان کو دیتے اور اساں سب تو زیادہ ذلیل انسان کو کرنے ہیں. انسان کو روا کے ایسا خوش ہیں, انسان کو ذلیل کر کے ایسا خوش ہیں. انسان کو پکڑیا اوندا پہلے نک کچا والوں جا بہیں کچا والوں دے پیر کچے والوں دی ویڈیو بنائی والوں دی ویڈیو کو شیئر کیتا والا اپنی بلوچکی دکھائی. یہ انسانیت دی تذلیل نہیں تو کیا ہے؟ جیرے بڑھڑے پیو ماں نے سا کو پالیا ہا جلے وہ بڑھڑے تھی گن ضعیف العمر تھی گن انہیں کو پکڑیا پکڑ کے گھیلیا گھیل کے انہیں کو تھڈے مار کے گھر دے باہر کر سچا. یہ انسانیت دی تذلیل نہیں تو کیا ہے؟ میں شادی کر آیا نکاح کر آیا کہیں کو اپنے گھر گھن آیا کہیں دی عزت کو کہیں دی دھی بھین کو پر 2-4 مہینے میں اون دے نال گزارا ہی کرنے وقت ہی پاس کرنے اون تو بعد میرا ظلم شروع ہے اون دی مظلومیت شروع ہے. میں کدے ہی نہیں سمجھا ہے میری زندگی دا حصہ ہے. اجاں تک بھی 6 مہینے گزرن دے بعد بھی 2-4 بال اللہ نے میں کو دتن بالیں دے جمن دے بعد بھی میری سوچ ہے اے فلانے دی دھی ہے میری کچھ نہیں لگدی. قبل تو بھی آکھی بیٹھا نکاح بھی پویج گئے گنڈھی جی گیاں گھن بھی آیا بڑی عزت نال اندے باوجود بھی میری چودراہٹ نہیں ویندی میری بلوچکی نہیں ویندی. میں اپنے گھر دی حویلی وچ رہ کے کو ٹارچر کیتی رہنا ذلیل کیتی رہنا. یہ چیز ہے جڑی عرش تے رب کو گوارا نہیں ہوندی. چھوٹا بھرا ہے اون دے نال زیادتی ہمسایا ہے اون دے نال زیادتی. جب تک کہیں نال زیادتی نہ کرے یہ کو سکون نہیں ہوندا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا ای المسلمین خیر بہترین مسلمان سونا کون ہوندے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ جن دی شرارت کے بے مسلمان دا وقار محفوظ رہوے سمجھو یہ بندہ بہترین مسلمان. میں تو جب تک کہیں کو گھیلا نہ میں کو چس نہیں ہوندی. الزام لاونا ہوئے کہیں دا نام وٹاونا ہوئے کہیں دے اوتے بہتان لاونا ہوئے. پچھلے جمعے ساریاں باتاں تساں سن چکے ہو. ہن انسانیت دی تذلیل واسطے جڑیاں جڑیاں چیزاں ہن مزید رب نے منع کر دچن تاکہ کہیں کو تکلیف نہ تھی وے. یا ایھا الذین آمنو سورۃ الحجرات 26 سپارہ آیت نمبر 13. صرف ایک آیت سمجھے سا آیت نمبر 13 26 سپارہ سورۃ الحجرات. یا ایھا الذین آمنو اے ایماندارو خیال کرائے اجتنبوا کثیرا من الظن خیال کرائے بچ ونجائے اکثر گمان کرن کے بچ ونجائے یعنی بد گمانی نہ کرائے. ابے دے بارے اماں دے بارے بھرا دے بارے بھین دے بارے یار دے بارے سنگتی دے بارے ہمسائے دے بارے امام دے بارے خطیب دے بارے موسن دے بارے اجتنبو کثیرا من الظن. اللہ دے تساں ایمان والے ہو میں اللہ دی تو کو تعلیم ہے اکثر بد گمانی کرن کے بچ ونجائے. میں کہیں دے بارے گمان چنگا نہ رکھساں کہیں دی تذلیل ہے انسانیت دی. حالانکہ تصور ہی کہیں نہیں ہوگا. میں خام خائی میں سوچی پیاں میں کو آدھے ودا پتہ ہے تے کیا پتہ ہے میں جان دا وہ تم کیا جان دا بس بد گمانی ہے بیا کیا ہے. یا اللہ کیوں گمان نہ کری جے. اللہ فرمے دے ان بعض الظن اثم بعض دفعہ گمان بندے دا گناہ بن ویندا دے. ہی واسطے ڈھیر گمان نہ کیتے کرو
بدگمانی بن ویندی ہے جڑے ویلے بدگمانی کرے سو بے دی تذلیل تھی سی جڑے ویلے بے دے بارے برا سوچے سو بے دی توہین تھی سی اللہ دے تساں اگر میں اللہ دی ذات تے ایمان گھن آئے ہو میں اللہ دی تو کو تعلیم ڈھیر گمان نہ کیتے کرو کیونکہ بعض دفعہ گمان گناہ بنوے میرا نبی سہی اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد وچ ماہ رمضان وچ بانے ہیں نا اعتکاف آپ دے بیویں وچوں ایک بیوی جیندی واری آئی آپ دی خدمت کرن دی وہ تشریف گھن آیا انہیں نبی کریم علیہ السلام دے سر وچ تیل پاتا آپ دے زلف مبارک کو کنگھی کیتی خدمت کیتی جو چیز طلب آئی پیش کیتی کافی ٹائم گزر گیا رات دی بات ہے نبی حجرے بھی مسجد نبی دے قریب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہون میں تے کو تیرے حجرے تک چھوڑی آواں یعنی اعتکاف والا بندہ اتنا تک ونج سکدے باہر اساں تو بڑے فتوے لینے بھئی دھاں ہی نہیں سکدا وہ میاں کہیں کو الا ہی نہیں سکدا متھے نہیں لگ سکدا اوکھا کر دینے ہیں اعتکاف نبی کریم علیہ السلام اپنی گھر والی کو رلائی ویندے ہیں رات دا ٹائم آئی تے سامنے دو بندے اندے پہن جڑے اپنا راہ گھن کے اپنے گھر پہ وینے ہیں انہیں سلام کیتے اللہ دے نبی السلام علیکم آپ نے وعلیکم السلام فرمائے تے نال آپ نے فرمائے او میرے صحابیوں اے میری اپنی بیوی ہے تو اپنی سمجھ نہ گال نہ بات نہ انہیں پوچھیے گال نہ انہیں سوال کیتے نہ انہیں شک کیتے آپ نے فرمایا صحابی ہوئے میری اپنی بیوی ہے صحابی لگے گئے نبی کریم علیہ السلام بھی لگے گئے سویر دی نماز دا ٹائم ہوئے نماز دے بعد اللہ دے پیغمبر دی عدالت حاضر ہوئے تے آدن اللہ دے نبی اساں رات آرام نہیں کیتا بڑے بے آرام رہ گئے ہیں تساں کینجی بات چا کیتی ہے بلا اساں بھی تورے بارے جاؤں جا گمان کر سکتے ہیں میرے نبی پاک مسکرا پے آپ نے فرمایا تساں بد گمان نہیں وے میں کوئی یقین ہے تساں میرے بارے چنگا گمان رکھ دے ہو لیکن میں ہی واسطے آنکھ چھوڑے کیونکہ شیطان بندے دے جسے میں چاہیے میں گھوم دے جی میں خون چکر لیں دے تے گردش کریں دے ہو سکتے شیطان تورے دماغ میرے بارے بدگمانی پا دے وے آتے اللہ ساری کیتی کرنی ضائع کر دے وے ادے بی گل دسن تے کو ہاں آدھے او ڈیوایا تے وسایا کل کٹھے چاہ پینے بیٹھے آنی بوڈی نہیں وے مرتے یار پوچھو دے کٹھے بے کے چاہ ہی نہ پی من ظالمہ تیری بدگمانی دا شکار تھی من کئی میں ڈٹھن دوست آدھے وہ تم پولا میں تے قدرہ تھوڑا جا پہلے لہے ساما تک او بیٹھا ہو سی ہوں دیکھ گیتا تے کئی رولے شروع کیا ہے یار یہ معاشرہ کنے میں اب ہے جیڑا دکان تے بیٹھے اون دے بارے بری سوچ جیڑا مسجد آئے اون دے بارے بری سوچ جیڑا باہر ملے اون دے بارے بدگمانی کیا ہے اتنا اسلام دی مخالفت اتنا انسانیت دی توہین نہ آنکھ نہ باغ نہ پتہ نہ کچھ ایویں اکر میں کو سارا پتہ ہے تے کو کیا پتہ ہے بھئی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا تیرے میرے علاقے دے جھیڑے تیرے میرے علاقے دے قتلیں دی تیرے میرے علاقے دے طلاقیں دی وجہ ہی اور بدگمانی بیا کوئی شے کوئی نہیں بچہ پہاڑ نکھتا چوہا اوہی مویا ہویا کئی شے پلے کا نہیں ہوندی کئی عرصہ اساں ساکو پتہ ہے کئی عرصہ بندے ساکو سلام نہیں کریں دے جیڑے بڑی محبت کرنے والے ہونے ان والا سلام نہیں کریں دے اساں ہی چپ چا کریں دے وال سال دو تک پتہ لگ دے بھئی فلانے بندے دا اے مسئلہ حالانکہ مسئلہ کوئی کہنا کیا مسئلہ آدھے انہی بار جمعے تے گئے ہیں مرکز محمد بن علی وطمہ یا کو کھڑام جوتیاں نہیں جاتے ہیں آیا جو ہے مولی صاحبی میں چھڑا ہاتھ دیتے سی اساں سفر کرایا سے گلہ نہیں سی چپاتا اکڑیج گئے بابا ان میں کو کیا پتا بھی کو گلے دا شاو کے یعنی بدگمانی بے دے بارے برا سوچنا نہ میرا بھائی مسلمان بنن بڑا اوکھا ہے اللہ دی قسم ہے بڑا اوکھا ہے حضرت بلال کے پوچھ کی میں مسلمان بنی دے حضرت خبیب تے خباب کے پوچھ کی میں مسلمان داڑھی رکھن نال مسلمان نہیں ہوتا بندہ داڑھی ابو جہل دی بھی آئی داڑھی فرعون دی بھی آئی
تساں کیا آدھے ہو مسجد وچ آمن والا بندہ مسلمان نہیں ہوندا مسجد وچ عبداللہ بن ابی بھی اندا نبی پاک دے پیچھوں کھڑ کے نماز پڑھدا ہا لیکن اللہ نے او کوئی تباہ و برباد کر دیتے مسلمان بنن سوکھا ہے بدگمانی نہیں کرنی بے دے بارے میں صاف ظاہر کہیں دے بارے بدگمانی کرے سا دی عزت نفس کو مجروح کرے سا میں اللہ کو پسند کہنا آسا اللہ دی میرے نال نفرت شروع تھی ویسے اللہ تعالیٰ فرمیندے اجتنبو کثیرا من الظن گمان چنگا کیتا کرو گمان چنگا کیتا کرو بدگمانی نہ کیتی کرو جڑے ویلے بدگمانیاں کرے سو بدگمانی گناہ بنوے سی جڑے ویلے گناہ بنوے سی گناہگار بنوے سو تے گناہگار جڑے ویلے بنوے سو والا اللہ پاک تو کو معاف کہنا کرے سی ہی واسطے تو کو چاہیے کہیں بھرا دے بارے بدگمانی نہ کیتی کرو کہیں بھرا دے بارے برا نہ سوچا کرو کہیں بھرا دے بارے گمان اپنا گندا نہ کیتا کرو جتنا بھی گمان رکھیا کرو چنگا رکھیا کرو فلانا بندہ نماز تے نہیں آیا اکڑیج نہیں گیا بلکہ ایک گمان رکھیا کرو ہو سکدے ایتھا کہنا ہوئے ہو سکدے کہیں تکلیف جو ہوئے اگر کوئی بھرا میری کال نہیں چاہتا میں این آکھاں جو فلانی تلانی دا پوتر ایسا تیسا بن گئے بلکہ میں مثبت سوچ رکھاں ہو سکدے ستا پیا ہوئے ہو سکدے موبائلوں دے نیڑے نہ ہوئے اللہ پاک فرمے دے جداں تواڈے اندر بدگمانیاں شروع تھیں پہلے تساں اپنے آپ نال بدگمان تھے ہو وال تساں اپنے ابے دے بارے بدگمان تھے ہو وال تساں اپنے عزیزیں دے بارے بدگمان تھے ہو نتیجہ اے نکتے ود دے گئے ہو ود دے گئے ہو ود دے گئے ہو حتیٰ کہ تساں میں اللہ دی ذات دے بارے بھی بدگمان تھے ودے ہو میرے بارے آدھے ہو سندا نہیں ساری سندا نہیں انہیں دی مڑیندا نہیں میرے بارے ہی تورا گمان چنگا کہیں یہ جڑے بدزن تھے ہو میرے بارے ہی تساں گمان ساڈا کسی ساکوں بابا ساکوں پتہ ہے ساری حالات ہے جڑی نہ ہی نہیں آکھنا آ کسی ہوئے میاں تو نہیں بخشی سکدا اللہ دے میرے بارے بدگمانی ہے میں بخشن تے آواں میں کو کون روک سکدے میرے بارے تے کو اولاد نہیں تھی سکدی اللہ دے میرے بارے بدگمانی تو کریں کھچا نہیں کھا سکدا اللہ دے کو آکو گندا کھچا تے جنا پیا تھی سی میرے بارے تے گمان چنگا رکھ میں کہیں کو کھٹکواون تے آواں میں کو کون روک سکدے اللہ دے بارے بھی بدگمانی اللہ دے میرے بارے گمان چنگا رکھ میں اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے ساں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیتا اپنے گھر والی حضرت سیدہ ہاجرہ کو رلاؤ جا تے اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل کو بھی رلاؤ جا تے بر بیابان علی جگہ تے چھوڑو حضرت سیدنا ابراہیم بر بیابان تے آگئے جتا بیت اللہ دا نشان ہے اجاں بیت اللہ دی تعمیر کہنا تھی ہے لیکن بیت اللہ دے ایرے پین تھے بیت اللہ دا مونڈ پیا تھیا کوئی اتھا چھپر دا نام و نشان نہیں پانی دا نام و نشان نہیں ریتلا علاقہ ہے اجاں توڑے سارے بیٹ بھی آباد ہونن او بغیر آباد دے علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے اپنی بیوی کو آدن ایو تیرا وطن ہے وطن آکے میں بلا کے واپس مڑ کے آمن لگے اللہ تعالیٰ نے ساری بات سمجھائی حضرت سیدہ ہاجرہ دیئے صحیح مسلم دا حوالہ ہے اے میرے سر دے تاج سا کوئی تا بلائی میں دے ہو نہ پانی دا نہ ہے نہ ہی تا چھپر دا نہ ہے اتائی میں بغیر کہیں وجہ دے بلائی ویندے ہو نہ کوٹھا نہ کمرہ نہ مکان خیر تے حضرت ابراہیم نے آسمان دی طرف اپنی انگلی دا اشارہ کیتا آکھن لگے دل تا میڈا بھی نہ آدھا اے حاجرہ بس عرشاں والے رب دی مرضی آئی بس میں تو کو بلائی وینا اللہ دے حضرت حاجرہ نے سادے بارے جڑے چنگے گمان دا جواب دیتا ساکو حاجرہ دا جواب بڑا پسند آیا اللہ سیاں کیڑا جواب اللہ دے حضرت حاجرہ بڑھڑی ضرور آئی لیکن ابراہیم کو تسلی دے کے آدھیے وہ میرے سر دا تاجا اگر اللہ دا آڈرے ود رو کے واپس کیوں پہ ویندے ہو از اللہ یزینا میرا گمانے اللہ سا گزائے نہ کرے سی
موت اندی ہے سکوں اگر اللہ دے بارے گمان رکھوں قرآن ہے والتے کو خوش تھی کہ مننا چاہیے میڈا گمان ہے اللہ میں کسائے نہ کرے سی اللہ تیرے کے مرکز محمد بن علی علیہ پوچھنا چاندن والے کیا کتابی حاجرہ نال اللہ دے وال آپ چا دیکھو مکے والے پاسے رونق لگیاں پنیا کیا خیال ہے آپ چا دیکھو مکے والے پاسے اللہ دے وات اساں بہاراں لا دی چان کیویں لایا نہیں باراں اللہ دے حضرت حاجرہ تھوڑی دیر دے بعد ترے پریشان پئی کریں دی ہے پیاس پریشان پئی کریں دی ہے حضرت سیدنا اسماعیل اپنے پیر دیاں ایڑیاں پیا مرے نا حاجرہ پانی تلاش ودی کریں دی ہے اپنے پتر دا رومن برداشت نہ پیا تھی نا کہیں ملے صفا دی پہاڑی تے چڑھیا کہیں ملے مروہ دی پہاڑی تے چڑھیا پھریں جتی کہنا آئی اپنے پتر کو چوپڑی مامن دی خاطر 90 سال دی بڑھڑی اماں پتھریں تے ودی ٹر دی آئی کہنا آتا جن کو اللہ نے مسئلہ سمجھائے ماما دا دل نہ دکھایا کر ماما دل چتوارے بارے بڑا پیار رکھ جینا ماما دے دل چتوارے بارے بڑی محبت ہوں دیئے ماما دے دل چولاد دے بارے بڑا وقار ہوں دے سجے کھبے درک دی ودی آئی اللہ دے حاجرہ دا سارے بارے گمان چنگا اساں اسماعیل دے پیریں دی رگڑی ہوئی ایڑی دے وچو پانی کڑ دیتے سے جتا پتھریں وچو پانی دے نکلن دے چاند سی کہنال حضرت حاجرہ کو مٹی ودی دین دی آئی تیادی ودی آئی زم 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 دا من ہے رک ونج ساکوں ضرورت ہے تلے ریڑتے کنے پیا بین رہی اللہ دے اساں ودے پانی انسا دیتا حاجرہ رکانا لکھینا کائنات مک سکتی ہے قیامت آ سکتی ہے زم زم دا پانی نہیں مک سکتا پہاڑ دے علاقے چ جٹھے وے تساں صفا مروہ پہاڑ دے علاقے چ زم زم دے چشمے رب جاری انولے کریں دے اوے جھوکا لے او جڑے ویلے بنجیں دا گمان اللہ دے بارے چنگا ہوئے پانی مٹھے اللہ انولے دیں دے جڑے ویلے اللہ دے بارے نہ تھی بد زن اولاد نہیں ملی والوی بد گمان نہ تھی صحت نہیں ملی والوی بد گمان نہ تھی اللہ دے جڑے ویلے بھی میرے بارے سوچے چنگا سوچا کر میں اللہ تے جا ساریاں باہراں لالے سا سارے پھل دے دیتے میں اجا تیرے علاقے جو موسم دا پھل ہوں دے اللہ دے ازا مکے چ بغیر موسم دے پھل بھی عطا کرنے دے ہیں اے ساری برکت حضرت حاجرہ دے گمان دیئے اللہ دے جڑے ویلے گمان چنگا کرے سو میں اللہ پاک تو اتے رحمت دے می وزار سا فطرت تسا میرے بارے گمان چنگا رکھو میرے دل وچ آٹومیٹک تہاڈی محبت ود سی فطرت تجربہ کر کانڈ پیچھو کچاری اچ کی تھائی میں بیٹھا ہوں تو تمہارے بارے گال تھی وے تے میں آکھاں کہنا ہوئے میاں ای نہیں میں کو پتہ ہے تے میں چوپڑی وا دے تو بدگمانی والی فضا مکا دے جب تبصرہ تیرے تک پہنچی آٹومیٹک تیرے دل وچ میری محبت ود سی بدگمانی کے روکن دا مطلب ہے چنگے گمان رکھو چنگے گمان رکھن دا مطلب ہے ہاں جلے چنگے گمان رکھو ایک دوجے دے بارے دل وچ میں اللہ محبت ودا دے جلے بدزن تھی سو محبت گئی دیکھو میرے بارے ہی میں چاہ کھیسی شرم نہیں سی آئی نہ کو گال آئی نہ بات آئی بدگمانی عداوت دا ذریعہ ہے بدگمانی دشمنی دا ذریعہ ہے بدگمانی ترٹن دا ذریعہ ہے بدگمانی جھیڑے دا ذریعہ ہے بدگمانی کلہ تھیمن دا ذریعہ ہے چنگا گمان محبت دا ذریعہ ہے اللہ دے اگر تساں ایک دوجے دے بارے چنگا گمان چا رکھو میں محبتاں ودھا دے ساں یار ودھا دے ساں کہ میرے بارے چنگا گمان چا رکھو میں اللہ بہاراں ودھا دے ساں ایک پھٹا لائے سی بات 2 مہینے بعد پھٹا کہنا کیوں آکے سی چس کہنی بنی تو ٹیک تا صحیح حاجرہ علی کر کوئی گوڑا ٹیک تا صحیح کوئی اللہ دے بارے گمان تا کر کیا خیال ہے وہ ایک شاگرد میں کو نہ یاد کہنی کہیں ایک بزرگ امام کو شاگرد آیا استاد جی میں کوئی اجازت رہو میں ملک شام والے پاسے وینا پیا کو روزی روٹی دا مسئلہ ہے کماونے کاروبار کرنے انہیں کہ اچھا ملک شام وینا پئی شام ملک والے خدا کو میرے سلام تا دے چاہ
آکھن لگے استاد جی ایک عجیب گال نہیں، اتھوں دا خدا بھی ہے کیا؟ خدا تے ہکو ہے۔ آکھن لگے جے خدا ہکو ہے، او خدا جڑا ملک شام تے کو روزی دے سکدے تیرے گھر ویڑھے چ نہیں دے سکدا؟ پاکستان اچ رہ کے بدزن تھے، اتھاں وان کنے جے جڑے کفیلیں دے جھجوڑے آویں نا آدے آپے اللہ مدد کرے سی، جے اوہ سوچ اتھائیں رکھیاں اللہ باہر لا دے دیا۔ جیڑا گمان مکے چ وان کے رکھے، جیڑا گمان مدینے چ وان کے رکھے، اوہ آکھے سی اتھاں چس کہیں نہیں، اتھاں یہ آکھے دی پاکستان ہے بابا اتھاں چس کہیں نہیں، اتھاں وڈی چس ہے، اتھاں وڈی چس دا گمان ہے اللہ چساں چوا دیں دے، اتھاں نہ ہون چس دا بدگمانی ہے اللہ اتھاں ذلیل کر دیں دے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آنا اندہ ظن عبدی بھی، اللہ دے میرا رسول انہیں کو آنکھ دے جن جا گمان رکھسو اون جا توارے نال سلوک تھی سی۔ یہ کہیں بات کی تھی ہے؟ جن جا گمان رکھسو اون جا کیا تھی سی؟ سلوک تھی سی۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے جڑے ویلے میرے بارے چنگا گمان رکھسو میں اللہ توڑے سارے مسئلے حل کر دے ساں، ایک دوجے دے بارے بھی گمان چنگا رکھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایماندارو ڈھیر گمان نہ کیتے کرو، مثبت سوچ رکھی کرو، پازیٹیو سوچ رکھی کرو۔ میں اللہ پاک تھوڑے مسئلے سیدھے کرنے ساں تے اگلی بات تے غور کر، اگلی بات ہی آیت کریمہ اللہ پاک فرمے دے وَلَا تجسسو، جاسوسی نہ کیتی کرو۔ صاحب ذرے چلے میں تھوڑے بارے بدگمانی رکھساں ول ٹو ہوئے چراساں کے نہ راساں، جاسوسی کرے سا نہ کرے سا، جاسوسی اونلے تھی سی چلے بدگمانی تھئی۔ اللہ دے والا تجسسو، تجسس تجسس یعنی دل وچ ہر ویلے یہ پتہ ہے کیا کرنے، پتہ ہے کیا کرنے۔ جاسوسی دو قسم دی ہوندی ہے، کہیں دی گال دی جاسوسی یا وت کہیں دی زندگی دی جاسوسی، اڑدا کر لے، باندھا کر لے، ویندا کر لے، اندھا کر لے۔ کیا خیال ہے؟ ساکو آگے دی سارا پتہ ہے، جاسوسی نہیں کرنی۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، میں آپ کو نمی کھڑا تھا میرے بھائیو، اللہ دے قرآن دی آیت کھڑا پڑھ دا، اللہ فرمے دے جاسوسی نہ کیتی کر، جاسوسی نہ کیتی کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من استمع الى حدیث قوم وهم له قارئون صب فی اذنیہ لعنق یوم القیامہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ کئی بندے دی بات سنے، جاسوسی کرے، ان دی ٹوہے چ ودا رہے، ان دے عیب ٹٹولے ودا، ان دے معاملات دیکھے ودا، ان دی جاسوسی چ ودا رہے، کل قیامت چلنی جڑے ویلے اے بندہ سی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صب فی اذنیہ لعنق یوم القیامہ۔ اللہ پاک نہیں دے کنے وچ تانبا پگھلا کے پا دے مڑے۔ یہ کچھ آسن دیئے کہ قیامت چل دی اللہ دے تانبا پگھلا کے ان دے کان وچ پیسے جڑا جاسوسیاں کرنا۔ تانبا پوچھ دیکھو سنا رہی ہیں کہ تانبا کیا ہوندے؟ تانبا جتھوں گزر دے ود جتھوں ویندے ول سارا خاتمہ کر کے گزر دے، بت اللہ دے تانبا پگھلا کے گرم کر کے ان دے کنے وچ بھیجے ساں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے بندے دی جاسوسی کرندا۔ اچھا یہ دسو ہووے انسان تے خطا کار نہ ہووے، یہ تھی سکدے؟ دسو ہوئے میاں ہووے انسان تے اندر کے غلطی نہ تھی سکدے؟ تے تے کو کہیں اختیار لیتے کہیں انسان دی غلطی دے پچھو لگن تے کہیں انسان دی غلطی کو اچھالن، تے کو کہیں اختیار؟ کیا توں پاک ہیں؟ کیا توں فرشتہ ہیں؟ کیا توں بالکل صاف ہیں؟ خوش قسمت نہیں تیرے عیبیں تے اللہ پردہ پاتی پہ، یہ گال ہے۔ بے دے عیبیں دے پچھو چوتا باد کے لگ ونجنا، ٹٹولنا، گندا کرنا، ذلیل کرنا۔ اللہ دے ولا تجسسوا، ایسا کام نہ کرائے جڑے کم میں میرے بندے دی توہین ہوئے۔ یاد رکھایا اگر تو صحیح میں کیتا میں اللہ توڑے تے ناراض ہو گئے۔ عیب دار ہے تو ٹھیک ہے، گناہگار ہے تو ٹھیک ہے، وہ میرے کنے توبہ کرے سی، معافی منگسی، میرا معاملہ ہے، میں جانا تے او جانے، تے کو کہیں اختیار دیتے۔ ولا تجسسوا،
جاسوسی نہیں کرنی۔ وہ ایک عورت فوت تھی ہے مدینے چ رہن والی، وہ کو دفن پہ کرن دے، جڑا بندہ تلے لے کے وہ کو دفن کرنا پے، اون دی جیب وچ کوئی تھیلی ہے درہم دینار دی، وہ بھی ڈھائے پئی، کو پتہ نہ لگا۔ جلے قبر لیپ کھڑے، لیپن دا مطلب بند کر کھڑے، لیپن والا تو سارے پاسے رواج ہے، اونلے بس میں مٹی پا کے برابر کر کے اتنے کوئی ایک ادا پتھر رکھ کے نشان بنا دینے ہیں، خلاص۔ وڈی حد قبر اچھی ہویا تو ایک گٹھ جتنا زمین کے اچھی ہو دی ہے۔ اساں تے قبر نہیں سے بنے دے، کوٹھا بنے دے، کوٹھا پورا کمرہ، بس اپنی سوچ جو تھی مٹی پوی پئی آئی، ولا بہت پتہ لگے وہ تھیلی میری ڈھائے گئی ہے، انہیں ولا مٹی ہٹائیے، وہ تھیلی چاون لگے، ڈٹھے نے قبر جہنم دی بٹھی بنی پی ہے، بھا دے لمبے ہم۔ اون عورت دا لڑکی دا بھرا کھڑا تھیا، پوچھنے وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تھیلی بھی ساڑ گئی تھی ہارش ہے، اون کہ میں کو نہیں پتا ہے، گھر دا معاملہ ہے، اے بھیڑ آئی میری گھر دا معاملہ ہے، میں کو نہیں پتا۔ سارے آ گئے، اون دی اماں کے پوچھونے کیا مسئلہ ہے؟ وہ رو پئی بیچاری، بس وہاں کے دعا کرو اللہ اندے اوتے رحمت کرے، اے جڈن دی سیانی تھئیے، میں کو نہیں یاد این کدیں ایک نماز پڑھی ہوئے تے ڈو جائیں جرولا ہے۔ ہاں رات کو جڑے ویلے سارے وسطی والے سوم ونجے نا، ول ایندی عادت آئی اے ساریاں دے گھریں دے کھڑکیاں دروازے کے کان لا کے انہاں دے حال سن دی آئی، ول آ کر کے ساکو دسین دی آئی، منع کر کر تھکے آسے، لیکن بعد نہیں آئی۔ نتیجہ کیا نکتے؟ ہکے نمہار ہکے لحظے دفناون والے دفنا گئے، اللہ نے این جاسوسی کرن والی عورت دی قبر کو جہنم دی بٹھی بنا دیتی۔ میں تے اپنی زال کو جان بوجھ کے بھیجے نا، مان ذرا دیکھا چیک کرا، یعنی یہ قبر اچ بٹھی بنے، اوئی ٹور پندی، اچھا کیا حال ہے سواگن بھائی، کیا پکائی پیا ہو آج؟ اے پکاون کا نہیں پوچھن دی، متا آکھو جو اے پکاون پوچھن آئیے، اے جاسوسی کرن آئیے، اے ٹوہلاون آئیے۔ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پورے دا پورا ویڑھا اے رب دا دشمن ہے۔ اللہ دے جڑا میرے بندے دی جاسوسی کرے میں اللہ کو نہیں چنگا لگدا، جی میں مشرک نال میں کو نفرت ہوندی ہے، ایویں جڑا میرے بندے دی توہین کرے اویں میں اللہ پاک کو اون دے نال ہی نفرت ہوندی۔ ولا تجسسوا، اے جاسوسیاں کریں دی ہے، سادہ بھی یو حال ہے۔ اسا رکھیا ہوئے ہیں 5-7 عورتاں، انہاں کو تنخواہیں دینے ہیں، ابھی تیرے ذمے تے پوری وسطی دا حال لے وڑے ساکو، تیرے ذمے بھئی توارے ذمے بھئی توارے ذمے۔ ملازم ہیں جنہیں دے انہیں وچوں ایک قدم ملازم بھاویں کہیں کام دا نہ ہونا ودا راندے، سارے پوچھ تھکے نہ ہوئے، اے کیوں ودا؟ تے کو کیا پتہ راز جنگا لیا، اوکوال بھیجی رکھیا ایڈے اوڈے، وانج بھائی پتہ کر آج جھوک تے جمعے دی کیا صورت بنی ہے، وانج بھائی پتہ کر آج اتھاں جلسہ کو رونق دسی۔ اللہ دی قسم ہے انجے بنجے دے منہ تے رت کہیں ہوندی، انہیں بنجے دے چہرے تے نور کہیں ہوندا، جیڑا بے دی توہین کرے اوندا اپنا معاملہ ہے بھائی، ہو جانے تے رب جانے، تے کو کہیں اختیار دیتے۔ ولا تجسسوا، اللہ دے جاسوسی نہیں کرنی، ٹوہ نہیں لگنا، وہ کہیں دے عیب نہ ٹٹولو۔ سعید بن جبیر تابی آئی نا، سعید بن جبیر تابی کے پوچھانے کہ کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ پاک دی جنت وچ ویسی تے اللہ دا ولی ہو سی؟ آکھ لگے جیڑا بندہ بے دے عیب تلاش کرن دے بجائے اپنے عیبیں تے غور کیتی راوے، اللہ ہی کو بغیر حساب دے جنت داخل کر۔ نہیں سمجھ آئی؟ بے دے عیب تلاش کرن دے بجائے اپنے عیبیں تے غور کرے، یہ سدھر ویسی بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات سمجھائیے جاسوسی نہیں کرنی، تے تیسری بات تے غور کر۔ اللہ پاک فرمے دے والا یغتب بعضکم بعضا، تساں ایک دوجے دی غیبت نہیں کرنی، تساں ایک دوجے دی غیبت نہیں کرنی۔ جڑے ویلے بندہ میرے بارے بدگمان تھی سی ول میری جاسوسی کرن تے مجبور تھی سی، جڑے ویلے میری جاسوسی کر گن سی ول میرے بارے غیبت بھی کرے سی۔ اللہ فرمے دے بدگمانی بھی نہیں کرنی، جاسوسی بھی نہیں کرنی، تے ایک دوجے دی غیبت بھی نہیں کرنی۔ اللہ پاک کا غیبت کو آدن نبی دے صحابہ دیان، اللہ دے نبی اگر کہیں بندے وچ عیب پاتا ونجے ولا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے،
آپ نے فرمائے جڑے ویلے کئی بندے چ عیب پاتا ونجے تو اگوں دے عیب دا پتہ لگ ونجے اوندا عیب اوندی کانڈ پیچھو ڈسن دا نواں غیبت ہے۔ آدھے یار میں ایویں نہیں آدھا بیٹا اوندے چ بیماری ہے بھئی غیبت ہی ہے کو آدم غیبت دی تعریف ہی ہے کہیں دے وچ عیب ہووے بلا اوندے کانڈ پیچھو ذکر کرنا ایک غیبت آدم یہ غیبت ہے۔ اللہ دی قسم ہے میں تو کوئی ایک جملہ سننا پیا تو اللہ ہاں ٹھرسی امام بخاری سارے کو رحمت اللہ علیہ سارے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمینن اپنے شاگردیں کو قیامت والے دی اللہ دی قسم ہے دل پھٹ دے قیامت والے نہیں قیامت والے نہیں میں محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ دے سامنے سینہ چوڑا کر کے فخر کر کے آکسا اللہ میرا نام آیا مال دیکھ جتنا دل آتی دیکھ میرے نام آیا مال میری پوری زندگی کوئی ایک لحظہ بھی ایسا نہیں جڑے لحظے میں کہیں مسلمان دی غیبت کی تھی ہوئے ہے کوئی ہو جیاں جڑا آج سینہ چوڑا کر کے آکے میں غیبت کا نہیں کرنا میری تے چاہ ہضم نہیں تھی نیچے تک کہیں دی غیبت رکھ رہا میں تے نماز چاہیے ہاں 5 منٹ جماعت کے راندے پن شروع تھی ویندے ہیں غیبت نہیں کرنی ولا یغتب بعضکم بعضا اللہ پاک آج غیبت کری جے نقصان کیا ہے اللہ دے پہلا نقصان ہے میرے کنے تساں دور تھی ویندے ہو میں بس تواڈے کنے ایک پاسے ایک تے یہ ہے نقصان دوجا نقصان ہے اللہ دے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ اے غیبت کرنے والے ہو اللہ دے غیبت بعد اس کرائے پہلے میرے مسئلے دا جواب دے ہو یا اللہ تیرا کیڑا سوال ہے اللہ دے دسو تواڈا سکا بھرا مویا پیا ہوئے میت بنیا پیا ہوئے بڑا بھرا ہے چھوٹا ہے سکا ہے پیو ماں جایا ہے تواڈا بھرا لیٹا پیا ہوئے میت بنیا پیا ہوئے اے دسو کیا تساں اپنی میت تے سکے بھرا دی میت دے گوشت دے ٹکڑے کو کٹن گوارا کرے سو یا کٹ کے وقت کھاون گوارا کرے سو یا اللہ کیویں ہو سکدے اللہ دے جیویں تساں اپنے میت اپنے بھرا دی میت دا گوشت دا ٹکڑا کٹن پسند نہیں وے کریں دے کٹ کے وقت کچا کھاون پسند نہیں وے کریں دے ایویں بے مسلمان دی غیبت بھی پسند نہ کیتی کرو جیڑا کہیں دی غیبت کرے جیڑا کانڈ پیچھو کہیں دے عیب اچھالے اے ایویں جیویں اپنے سکے مردے بھرا دا گوشت کھندا بیٹھا ہو روز کھندے ہیں گوشت وہ بھی مردے بھرا دا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اسا انہیں چیزیں کوئی ٹھیک کر گنو سادے ہوتے اللہ دی رحمت ہی پوسی انہیں چیزیں کو نہیں کرنی بے غیبت نہیں کرنی غیبت ایک بزرگ ہونے ہیں اللہ تعالیٰ دے ولی ہیں انہیں دے سامنے کوئی بندہ کہیں دی غیبت شروع کرے یا انہیں دے ہاتھ سے سوٹی ہوں دی فوراً اٹھے دے ہیں آدھے ہیں بھئی محفل آلے ہو یا میں کو بلاؤ یا ہی کو بلاؤ اساں محفل چ نہیں باہن چاہندے جیڑی محفل چ کہیں مسلمان بندے دی توہین تھی وے کسی او این ہی وہ این ہے تے او جانے تے اللہ جانے بھائی تے کو کہیں اختیار نہیں تے تو اپنے گناہ کیوں ودھائی پئی اللہ کے ڈرو بدگمانی نہ کرو جاسوسی نہ کرو غیبت نہ کرو تقریباً کوئی 7 باتاں سورۃ الحجرات ہیں 4 باتاں میں پچھلے جمعے ذکر کی چان اور 3 باتاں اے ہیں تساں آپ کھول کے ترجمہ دارے نے 7 چیزیں کو دیکھ گنو اگر اساں انہیں تے عمل چا کروں واللہ سارا معاشرہ ٹھیک تھی سکدے اللہ تو دعا ہے اللہ سا کو بدگمانی تو بچاوے جاسوسی تو بچاوے غیبت تو بچاوے صحیح معنی مسلمان بنن دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین